کے اندر آپ کو رہنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑا جاتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد عربیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور قرآن کے اندر بھی یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے ان بندوں میں سے پیدا کیا کہ کل کو کوئی تم پر انگلی بھی نہ اٹھائے؟ اور حقیقت میں دنیا کے اندر قوم اور قومیت قبائل ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر زمین جو جغرافیہ حدود بھی بنتے ہیں. لیکن ان باتوں کو کبھی بھی پاکستان نہ آپ کو پڑھائے گا، نہ ان بلوچوں کو پڑھائے گا، نہ ہی وہ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ دنیا کے اندر جتنے بھی قبضہ گیر گزرے ہیں تو ان کو اس بات کا علم اچھی طرح تھا کہ اگر یہ غلام کچھ پڑھیں گے لکھیں گے تو یہ کل کو ہم لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے. اگر آج ایک سندھی جہاز چلانا سیکھ لے گا تو کل کو وہی جہاز میرے خلاف بھی وہ استعمال کر سکے. وہ کس طرح آپ لوگوں کو سکھائے گا؟ یہ وہ عام مقام کی جنت میں رہنے والی باتیں ہیں کہ خود ہم لوگ انقلاب کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں، قربان نہیں ہو سکتے، اسی لیے خوف زدہ ہوتے ہیں. جہاں پر بھگت بہت ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ جو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں وہ لوگ آزادی کی بات بھی کرنا ان کے منہ سے خراب دکھتا ہے. ہم لوگ کو خوف زدہ ہیں، ہم لوگوں کی زندگی ہم لوگوں کو عزیز ہے. یہ قربان ہونے کا فلسفہ جہاں پر شمع کے اوپر وہ پروانہ وہ فنا ہو جاتا ہے، ہم لوگ کیا اپنی دھرتی کو اسی طرح چاہتے ہیں؟ کبھی غور کیا گیا ہے؟ آیا ہم لوگوں کی ایسی محبت ہے؟ آیا وہ بلوچستان ہو یا سندھ دوش، آیا سندھ دیش کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ لوگوں کو اتنی درد ہے جتنی درد GNCS کے اندر تھا، یا جس طرح شاہ لطیف بچائی کے اندر تھا؟ کیا وہ محسوس کر رہے ہو؟ میرے خیال میں وہ سب کچھ ہم لوگوں سے نکل گیا ہے، کیونکہ 1947 میں جب سے پاکستان بنا تھا تو اس نے فلسفے کو ہی غائب کر دیا. وہ تو کہتا ہے کہ قوم قومیت نہیں ہے. ابھی آپ کو اور ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس بغاوت کی راہ کو چننا ہوگا، آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، یا تو پھر اسی طرح غلامی کی زندگی بسر کرنا ہوگا کہ وہی کہتے ہیں کہ جو غلام قومیں ہوتے ہیں وہ اس رکیل کی مانند ہوتے ہیں کہ ہر رات کو کوئی نیا بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. آیا اس بات کو آج تسلیم کر سکتے ہو کہ تمہاری یا میری ماں کے ساتھ کوئی اور مرد غیر مرد سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ بعض امیر انسان کوئی غیرت مند کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ دھرتی ماں ہے. کس نے حق دیا ہے پاکستان کو وہ بلوچوں کو یا سندھیوں کو غلام رکھے یا وہاں پر پشتون بھی ہو؟ لیکن افسوس کی بات ہے جو فوج بھی بنی ہے تو اس میں یہی پشتو ہے، اس میں وہی پنجابی ہے، وہاں پر کچھ سندھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس تو وہاں پر بھی ہوتا ہے. آیا ہم لوگوں کی مظلومیت، یہ غلام جو محکوم ہے وہ دکھتا نہیں ہے کسی کو؟ کیوں آپ لوگ کچھ آسائش کی خاطر اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں؟ حقیقت میں اس اصل جو تصویر کا رخ ہے اسے جاننے کی کوشش کریں. اگر اس کو آج آپ نہیں دیکھیں گے، اگر آج آپ اس کے اوپر غور نہیں کریں گے تو خدا را پھر خاموش رہیں. جس طرح سے ریڈ انڈینز کا نام دنیا کے اس سرزمین سے مٹ گیا، اسی طرح سندھیوں کا بھی نام اگر یہی عدم تشدد کا فلسفہ رہا، اگر یہی عدم تشدد جسے گاندھی کا فلسفہ کہا جاتا ہے، یہ عدم تشدد گاندھی نے بھی متعارف نہیں کرایا. وہ تو اس وقت ہندوستان میں نان کوآپریشن جو موومنٹ تھی کہ ہم برطانیہ کی حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے، کہ ہم لوگ ان کے اداروں میں نہیں جائیں گے. آیا کوئی سندھی کل کو پولیس کا وردی پہن کر نہیں جائے گا؟ میرے خیال میں اس طرح سے کسی میں نہ وہ بلوچ ہو نہ سندھی ہو ایسی کوئی تربیت نہیں تھی، کیونکہ محکوم قوموں کے اندر وہ قبضے کی اس طرح کا کوئی سوچ ہی نہیں چھوٹا کہ وہ اسے انسپائر کر سکے. لیکن حقیقت میں جو جنگ چلی ہے بلوچستان میں، جو جنگ چلی ہے قومی آزادی کے، آج میں فخر سے جہاں پر کھڑا ہو کر بھی وہی اپنے بلوچی کلچر میں جو کمی سلوار، لیکن وہ جو جنگ چل رہی ہے اسی کی وجہ سے میں آج بلوچ بنا ہوا ہوں. میں
अपने आप को अपने कल्चर पर, अपने जुबान पर कि मैं फोकियत रखता हूँ या कोई बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं बलूचिस्तान का नाम लेता हूँ। वो अकबर खान की कुर्बानी है, वो मेरे बालाज खान की कुर्बानी है, वो मेरे गुलाम अहमद की कुर्बानी है। इसी तरह हकीकत में अगर आप लोग भी चाहते हैं तो फिर आपको भी हम की तरह सीढ़ी पर चढ़ना होगा कि जब वो जल्लाद देखता है, कहता है कि हकीकत में कि मैंने पूरी उम्र गुजारी है यहाँ पर जेल के अंदर लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए देखा है, लेकिन जो बलवला हकीकत में वो हंसता हुआ चेहरा कि खुद फांसी के उस फंदे को चुन कर अपने गले में डाल दे, वो कौन सा जज्बा है? हकीकत में वो कौमी जज्बा है, नेशनलिज्म का जज्बा है, वो आजादी का जज्बा है जो इंसान को मिटने पर मजबूर कर देता है। वो हकीकत में बलूचों ने वो कर दिखाया है और कर रहे हैं आज भी। लेकिन आजादी के लिए सिर्फ और सिर्फ वायलेंस ही वो बेहतर रहा है। आप लोगों को और बलूचों को आजादी मिल सकती है। बाकी रिक्वेस्ट करना या हुकूमत का नाम लेना या किसी और का नाम लेना, मुझे उनसे कोई